جی السلام علیکم جناب علی، باپ بیتی کا آج نواں حصہ ہے، وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مجھے تو محبت ہے باپ بیتی سے، کیونکہ میرے باپ کا قصہ ہے، میرے باپ کی کہانی ہے اور میرے باپ کی حقیقت ہے، کیونکہ جو انہوں نے زندگی کے اندر گزارے وہ عام آدمی کی طرح نہیں تھے، وہ خاص آدمی تھے۔ تو مجھے تو بڑا مزہ آ رہا ہے، جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہر باپ کو اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے، مگر مجھے اپنا باپ پیارا ہے، مجھے باپ بہت پیارا ہے۔ میں دنیا کے اندر میں نے بہت کم لوگوں کو عقل مند پایا، اس میں ایک میرا باپ، پھر اس کے بعد میرے زندگی کے اندر داخل ہوئے میرے استاد الحاج شمیم الدین، اور پھر میرے پیر و مرشد اشرف المدارس والے مولانا حکیم محمد مظہر صاحب۔ کیا بات ہے، یہ لوگ بڑے آدمی ہیں۔ تو میں اپنے باپ کا بیان کر رہا تھا قصہ۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی دکان کا نام پاکستان فٹ ویئر رکھ رکھا، ٹیلی فون لگوایا جس کا نمبر تھا 5444، پھر اللہ کا نام لے کر دل جمعی کے ساتھ کاروبار کرنے بیٹھ گیا۔ شروعات میں مایوس نہ ہوا، بچپن سے اپنے استاد مرحوم نور محمد ترکمن کا بتایا ہوا سبق دل نشین تھا۔ استاد محترم فرماتے تھے کسی نے کاروبار کھولا، شروع کے دن تھے، کاروبار واجبی سا چل رہا تھا، جیسا ہوتا ہے۔ بچہ اپنے کاروبار سے مطمئن نہ تھا، اس کے والد کو محسوس ہوا، اس نے بچے کو سبق دینے کے لیے ترکیب نکالی۔ بچے سے کہا، بیٹا پانی بھرنے کے لیے ایک بالکل نئی سراہی یا مٹکا جو کوری مٹی کا ہوتا ہے وہ لے کے آؤ، اور بچے سے وہ مٹکا منگوا لیا۔ بچے نے باپ سے کہا کہ اس کو باپ نے بچے سے کہا، بیٹا اس جو مٹکی لائے ہو اس کو دھو کے لبالب منہ تک پانی سے بھر دو۔ بچے نے مٹکے کو لبالب بھر دیا۔ دوسرے دن بچے نے دیکھا کہ نیا کورا مٹکا سراہی پانی سے آدھی خالی ہو گئی ہے۔ بچے سے اب کہا دوبارہ باپ نے کہ اس کو دوبارہ پانی سے پورا مکمل بھر دو۔ تیسرے دن بچے نے دیکھا کہ پھر پانی سراہی میں کم ہو گیا، غرض کے چند دن تک بچے نے سراہی یا مٹکے کو پانی سے بھر دیا۔ پھر چند دنوں کے بعد بچے نے سب صبح اٹھ کر دیکھا تو پانی سراہی میں لبالب منہ تک بھرا ہوا تھا۔ باپ نے بچے کو بٹھایا، بیٹا ہر نیا کام نئے کورے مٹکے یا سراہی کی طرح ہوتا ہے، پہلے کورا پن مٹی کا پانی جذب کرتا ہے، پھر ایک دن ضرور آتا ہے کہ پانی لبالب بھرا رہتا ہے۔ اب تم اطمینان سے ٹھنڈا میٹھا پانی پیتے رہو، اب مٹی تمہارے پانی کو جذب نہیں کرے گی۔ بیٹا اسی طرح نیا کاروبار بھی کورے مٹکی کی طرح ہوتا ہے، وہ بھی جمنے میں وقت مانگتا ہے۔ پھر جب تمہارے اخلاق کے پانی سے، ایمانداری کے پانی سے مٹکا بھر گیا تو اب تم اطمینان سے بیٹھ کر کاروبار کرو۔ کاروبار میں ساکھ کی قیمت ہے، یعنی اپنی عزت کی ساکھ بنائی ہو کہ یار یہ آدمی اچھا ہے، ایماندار ہے، دھوکے باز نہیں، اس کی بڑی قیمت ہے۔ اور وقت کی قیمت ہے، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ تمہیں پتہ نہیں، آج نیا آدمی آئے تمہیں کیا پتہ یہ آدمی ایماندار نہیں، دھیرے دھیرے وہ آدمی اپنا بتاتا ہے اثر۔ انسان کا ایک کورا، اس کو بولتے ہیں حویلا، ایک وہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے ارد گرد ہوتا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا۔ بڑے لوگ ہیں ان کو نظر بھی آتا ہے، وہی میرے دوست ہیں، میرے جاننے والے ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں جن کو نظر آتا ہے، یہ روحانی استاد ہیں۔ کیا بتاؤں، میرے بڑے جہاندیدہ لوگ دوست ہیں، بڑے قیمتی لوگوں سے میری دوستی ہے۔ اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ میرے دل کی طرف سے ان کو ٹھنڈک رکھے۔ ان کا بھی قصہ بعد میں بتاؤں گا۔ تو وہ انسان کا جو حویلا ہوتا ہے نا، جو اورا ہوتا ہے، یہ میں نے انگلش کا نام بھی تھا، میں بھول گیا، کہ وہ ایک ہمارا جو چاروں طرف جو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں، وہ ایورا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، مسئلہ یہ کہ وہ بھی انسان کی پرسنالٹی بنانے میں بتا، اندر سے ہم جو ہے نا وہ ہمارا حویلا بتاتا ہے کہ اندر سے کیا، لوگوں کے دل پہ اثر ہوتا ہے، لوگ مروب ہو جاتے ہیں اس شخص سے۔ آپ داخل ہو گئے مروب ہو جاؤ، دوسرا آدمی آپ سے مروب ہو جائے گا۔ وجہ ہے کہ آپ کے پیچھے جو حویلا ہوتا ہے، وجہ یہ کہ میں ایک دن امریکہ کے اندر تھا، تو اپنی بیوی کے لیے وہاں سے میں نے زیور لیے، شاید پہلی دفعہ آیا ہوں گا، 6 مہینے بعد میں پہلی دفعہ آیا تھا امریکہ سے، نیو یارک سے۔ تو وہاں پہ جیکسن مارکیٹ ہے نیو یارک کے اندر، وہاں پہ دکان ہے، وہاں سے میں نے سونا لیا، تو نہیں جیکسن مارکیٹ میں نے برابر
ایک وہ دکان ہے مائیکل ہندو کی دکان تھی، اس سے میں نے سونے کڑے لیے، سستے تھے کڑے لیے، کان کے بندے لیے، گلے کی موٹی موٹی چینیں لی سونے کی، اور لے کے آیا یہاں پہ، لے کے آیا میں نے بیوی کو دیا، بیوی بولا اتنا سونا، بیوی ہمارے پڑوس کے اندر گلبرگ کے اندر درخشاں جویلر سے میری بیوی نے کہا کہ یار میں اس کو نا تھوڑا چھوٹا کرا لوں، وہاں پہ گئی تو وہ سونے والا کہنے لگا یہ گولڈ نہیں ہے، یہ تو شاید 18 کیرٹ 17 کیرٹ یا 12 کیرٹ کا گولڈ ہے، اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور کون لائے؟ میں نے بخاری صاحب نے کہنا ہے بخاری صاحب کو پتہ نہیں ہوگا، وہاں پہ نا کسی پاکستانی یا انڈین کی دکان دیکھنا امریکہ میں، اس سے لینا سونا۔ میں وہاں پہ جب امریکہ گیا، جب واپس آیا، اللہ کا شکر ہے ہر 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد میں آتا تھا امریکہ کے اندر۔ جتنے عرصے رہا میں نے کم از کم 25 چکر تو لگائے، بیچ کے اندر میرے بچے کی طبیعت بھی خراب ہوئی اس لیے بہت چکر لگے۔ ہاں تو قصہ مختصر، جب میں آیا نا، وہ آنے لگا پاکستان، تو میں ایک سنار کے پاس گیا، وہ ہندو سنار تھا، میرا ایک دوست کا جاننے والا تھا، میرا باس جو ہے علی، اس نے کہا یار بخاری صاحب فلاں کے پاس چلے جاؤ، رام سنگھ تھا یا جتندر سنگھ تھا کیا تھا، اس کے پاس میں گیا، بڑا اچھا آدمی تھا اور ہے، اس کے پاس گیا، اس نے مجھے سونا دیا، زیور دیے بچی کے لیے، میری بھتیجی تھی مارک اس کے لیے، میرے دوسری بھتیجی تھی اس کے لیے، میری بیٹی فاطمہ کے لیے، اور سب کے لیے میں زیور وغیرہ اپنی بیوی کے لیے لے کے آیا، سب کے تحائف لے کے آیا، یہاں پہ لایا، وہ اچھے سونے کے زیور تھے، میں بولا ہاں بھائی یہ اصلی سونا ہے، وہ لے کے آیا۔ وہ اب اس سے میری دوستی ہو گئی سنار سے، میں اس کے بعد اکثر و بیشتر جایا کرتا تھا، ہفتے میں 1 دن ضرور ملتا تھا، وہ جاتا تھا، وہ صاحب مجھے پانی پوریاں کھلایا کرتا تھا، اور بڑے اس نے میری خاطر کی، بڑی خدمت کی، میری اس سے دوستی بن گئی۔ اس کے پاس ایک آدمی تھا جو باہر بیٹھا، لوگ اس کے پاس بہت آیا کرتے تھے، میں نے پوچھا اس سے یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یار یہ جوتشی ہے، یہ قسمت کا حال بتاتا ہے۔ میں نے کہا توبہ توبہ توبہ، ہم تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے بھائی گناہ ہے جوتشی۔ یہ میری گھٹی میں پڑا، میرا باپ ان باتوں کو یقین نہیں کرتا، میری ماں بھی یقین نہیں کرتی تھی، مگر میرے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ میں کھوج میں لگا رہتا تھا، یار یہ ہے کیا؟ پھر پتہ چلا یار یہ تو ایسا معاملہ ہے 2 اور 2 4، یہ اتنا ٹیپیکل کوئی جادوئی معاملہ نہیں ہے کہ موکل کو بلاؤ یا جن بتائے گا یا کوئی فرشتوں کو پکڑ کے قید کیا ہوا ہے وہ بتائے گا، نہیں، یہ تو صاحب اس طرح بتا رہا ہے کہ 2 اور 2، کیا نام ہے مرزا خلیل الرحمن، تمہارا کیا عدد نکلے صاحب؟ 911 کا مطلب 1، 10 بنے 10 کا 1 بنا، اس کے حساب سے بتاتا ہے کہ اللہ نے حساب کتاب بنایا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے جس کا معنی کے حساب یہ غلط ہے، مت نہیں سیکھے۔ تو کہتا ہے کہ نہیں یار یہ علم ہے جیسے اے اور بی اور سی اور ڈی، BULB تو بلب بنتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ کیا، مگر میں اس کو برا نہیں مانتا، میں کہتا ہوں نہیں یار یہ تو میرے سامنے ہو رہا ہے نا، یار مجھے سامنے ہو رہا ہے، جس طرح کی ڈاکٹری کتاب لکھی ہے وہ ڈاکٹری کر رہا ہے، تو اس کے اندر کوئی علم نہیں ہے، وہ تو وہ علم ہے جو اس نے سیکھا ہے۔ یار پیٹ میں درد ہوگا ادھر تو اپینڈکس ہوگا، ادھر ہوگا تو معدے کا درد ہوگا، وہ اس طریقے کا ہے، میرا گمان ہے۔ تو وہ بیٹھا تھا، میں نے کبھی گیا تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی بات سن، میرا بھی تو بہت بنا یار جوتش کا جو تو بناتا ہے۔ اس نے کہا بخاری صاحب بہت لگیں گے پیسے، $500 لیتا ہوں میں۔ ابے میں نے بولا بھائی مجھ سے $500 لے گا، میں تو تیرا اپنا آدمی ہوں، یہاں پہ آن کے بیٹھتا ہوں، تیرے لیے لے کے آتا ہوں، پان لے کے آتا ہوں، چھالی لاتا ہوں امریکہ سے، پاکستان سے گولڈ لپ سگریٹ لے کے آتا ہوں۔ میں جو مالک تھا اس سے میری دوستی تھی، وہ اس کا شاید ملازم تھا یا رشتہ دار تھا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، کیا نام ہے تو؟ مرزا خلیل، ماں کا نام کیا؟ میں نے ماں کا نام کیا، اس نے میرا ذائچہ بنایا۔ یہ بات کر رہا ہوں لبوبیش شاید 90 کی، 95 کی یا 98 کی، جب سے وہ بنا ہے۔ اس نے کہنا بخاری صاحب ایک بات ہے، کئی باتیں بتائیں، اس نے کہا ایک بات بتائی جو بالکل جھوٹی تھی، بات جو میری سمجھ میں نہیں آئی، نہ میرے جاننے والے کسی کو، اس وقت جو میرا بچپن کا دوست صادق، اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، میں نے اس کو ضرور بتایا ہوگا، میرا بچپن کا دوست ہر بات اس کو بتاتا ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا بخاری صاحب ایک بات ہے، تم پڑھے لکھے ہو یا جاہل مجھے نہیں معلوم، مگر تمہارا اندر کا جو موکل ہے نا وہ پڑھا لکھا ہے، وہ قابل ہے، بہت قابل ہے۔ میں نے مذاق میں کہا اچھا PhD کرنی؟ PhD سے بھی آگے، بہت قابل آدمی ہے، تم کتابیں لکھو گے، تم مرنے سے پہلے نا بہت مشہور ہو جاؤ گے رائٹر کی حیثیت سے، تم کئی کتابیں لکھو۔ ابے میں نے بولا میرے باپ نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، میرے ماموں نے کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی، میں کہہ سکتا نا نہیں یار یہ تمہارا اندر کا جو موکل ہے نا بہت قابل ہے۔
وہ پی ایچ ڈی نہیں ہے، وہ اس سے بھی اونچا ہے. جو تمہارے اندر جو میں دیکھتا ہوں جو بات ہے نا، وہ تمہارے موکل کی وجہ سے. تم بہت کتابیں لکھ. میں نے کہا نہیں یار، میں تو کبھی میں تو اپنے اسکول اور کالج کی کتابیں نہیں لکھتا تھا، نہ پڑھتا تھا. اپنے کورس میں نے نہیں پڑھا. کہ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، مگر تمہارا جو موکل ہے بہت کر. تم کتابیں لکھو گی، میری بات ہے لکھ لینا. اگر میں زندہ رہا تو مجھے آن کی مٹھائی کھلانا. اگر مر گئے میری قبر پہ جوتے مارنا کہ بالکل تم نے جھوٹ بولا. بات گزر گئی، 10 سال 20 سال 25 سال گزر گئے اس بات کو. اگر یہ فرض کرو 90 کی بات تھی، 95 کی بات بھی تھی، تو سمجھ لو کہ آج 95 سے تقریباً 25 سال ہو گئے. 2020 ہے تو بات صحیح ہے. میں نے 8 کتابیں لکھی. یہ تو موسا ہوا، اللہ کی طرف سے تھا نا معاملہ. کہ اللہ پاک نے مجھ سے لکھوا دی. مجھے خود نہیں پتہ چلا کیسے لکھی ہو، میں نے لکھی. یہ تھوڑی کہ میں نے نقل ٹیپ کی. یہ میری باپ کی کہانی ہے، میں نے لکھی. سفر حال پاکستان لکھا، کہیں لکھا. ابھی کم از کم 20 کتابیں میں لکھ چکا ہوں. 20 کتابوں کا مسودہ میرے پاس جمع ہے جو میں لکھ چکا ہوں. اور اگر زندگی رہی کتاب اور چھپوا دوں میں کتابیں. اور اس کے اندر معاملے کچھ ایسے معاملے ہیں، یونیورسٹی والے پیسے دیتے ہیں، اس کی کتاب چھاپتا ہوں. کچھ ذاتی طور پہ لوگ ہیں وہ مجھے پیسے دیتے ہیں، بھائی یہ لوگ پیسے چھپا دیں. کوئی اپنے خود اس میں چھپواتا ہے اپنے پرنٹنگ پریس کے اندر، اور وہ کہتا ہے کہ صحیح کتابیں لو، ہم اس کو بیچیں گے، آپ کو ہم اتنا پرسنٹیج دیں. کوئی اللہ کی طرف سے معاملہ ہے. تو میں نے کئی کتابیں لکھی. بعد میں کچھ کر رہا تھا، میں اس کی بھول گیا کہ میں نے کس طریقے سے بات شروع کی تھی. تو میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے ایک اپنا کاروبار کی ابتدا کی، اور اس کے اندر دھیرے دھیرے وہ بڑھتے رہے. اب وہ بہت مشہور ہو گیا. میرا باپ کا ایسا اخلاق تھا کہ جو اس سے ایک دفعہ مل لیتا پھر وہ دوبارہ 2 کو لے کے آیا کرتا تھا ساتھ، کہ یہ میرا ایسا دوست ہے. میرے ساتھ بھی ایسا ہے، میرے بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہے. جو ایک دفعہ ان سے مل لیتا ہے نا، وہ بھی اس کے دوست 4 کو لے کے آتا ہے کہ یار یہ جہاں زیب ایسا ہے. جہاں زیب کے اندر کوالٹی، اس کے بھی دوست بے تحاشا دوست، چھوٹے سے لے کے بڑے تک دوست ہیں اس کے. بابر کا بھی ایسا ہے، میرے بیٹے اسد کا بھی ایسا ہے. یہ قیمتی لوگ، یہ قیمتی بچے ہیں ہمارے. ہم بھی قیمتی انسان ہیں، ہمارے بچے بھی قیمتی ہیں. اللہ پاک نے ہمارا پردہ رکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اچھا صاحب، باپ نے بچوں کو بٹھایا، بیٹا ہر نیا کام نئے کورے مٹکی یا سراہی کی طرح ہوتا ہے. پہلے کورا پن مٹی کا پانی کو جذب کرتا، پھر ایک دن ضرور آتا پانی لبالب بھرا رہتا ہے. اب تم اطمینان سے ٹھنڈا پانی میٹھا پیتے رہو. اب مٹی تمہارے پانی کو جذب نہیں کرے گی. بیٹا اس طرح نیا کاروبار بھی کورے مٹکی کا. یہ جب وقت جب تمہارے اخلاق کے پانی ایمانداری سے پانی سے مٹکا جم گیا تو پھر اطمینان سے بیٹھا کاروبار کرو. کاروبار میں ساکھ کی بڑی قیمت ہے، ویلیو. دکان کو ایمانداری، مناسب قیمت، خوش اخلاقی، 4 چاند. یہ تینوں اسٹیپ یا تینوں زینے اسٹیپ کاروبار کے زینے. اگر ایک زینے میں کمی رہ گئی تو دکانداری میں بھی کامیابی کم رہے گی. کبھی بھی اچھے اخلاق کو مت چھوڑنا. گاہک کو اللہ کا بھیجا ہوا ایلچی سمجھنا. گاہک کو اللہ ہی بھیجتے ہیں. بازار میں ایک ہی چیز کی بے شمار دکانیں ہوتی ہیں، مگر گاہک اللہ کے حکم سے کسی کی دکان میں داخل ہوتا ہے. جب گاہک کا دکان پر پاؤں لگ گیا تو اب اس کو بد اخلاقی یا پھر بے ایمانی اور زائد قیمت ہی دوسری جگہ پاؤں کو لوٹانے دے گی، ورنہ گاہک عمر بھر کا ساتھی بن جاتا ہے. ان 3 چیزوں کو مت چھوڑنا، گاہک تم کو کبھی نہ چھوڑے گا. دکاندار ایک بت کی مانند ہے. وقت کی دکان پر پابندی نہایت قیمتی چیز ہے. گاہک کو اطمینان ہو کہ دکان اس وقت کھلی ہوگی، وہ بے دھڑک آپ کے پاس آپ کے وقت جس ٹائم پر آپ بنا چکے ہوں گے وہ آئے گا. گاہک اس وقت مایوس ہو کر دوسری جگہ چلا جائے گا جب آپ دکان کے وقت پر دکان نہ کھولو. یہ قیمت ہے دکان وقت پہ کھولو. آدمی کو پتہ ہو کہ یار اس وقت دکان کھلی ہوگی. یہی ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر. مجھے بھی پتہ ہے کہ یار فلاں یہ سپر مارکیٹ ہے، یہ کھلی ہوگی، فلاں دکانیں کھلی ہوئی. دوسرے کا مجھے بھروسہ ہے یار عزیز بھائی دکان پہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، دکان بند ملے گی، تو میں سے کہتا ہوں نہیں یار چھوڑو یہیں سے لے لو، اس کے بعد نہیں جاتا. یہ گن دکانداری کے. اگر جب گاہک کا ایک دفعہ پاؤں ٹوٹ گیا نا سے پھر وہ واپسی بڑی مشکل سے آتا ہے. یہ گرگ دکانداری کے. پھر رزق کو بڑھاتے ہیں. ان نقطوں کے علاوہ ایک اور اہم نقطہ بھی دل نشین کر لو. صبح تک دکان پر جل بیٹھنے والے اور دیر تک کاروبار سے گھر جانے والے اکثر، میرے باپ کہتے ہیں کہ میں نے ناکام دیکھے. کہتے ہیں کہ میرے بزرگوں کا فارمولہ تھا کہ اطمینان صبح دکان وقت بنا لو. اطمینان صبح نماز فجر کے بعد جاؤ، نماز فجر کا فارغ ہوتا ناشتہ کرتا 8 بجے تک دکان کھول لو. پھر شام کوئی مغرب کے وقت یا پھر عشاء سے پہلے کاروبار بند کر دو. زیادہ دیر کی دکانداری بزرگ حضرات پسند نہیں فرماتے تھے. ضرور اس میں حکمت ہوگی. بظاہر تو کوئی بات نظر نہیں آتی، مگر جب بزرگوں نے فرمایا ہے تو صحیح ہوگا.
ہم نے اکثر کاروبار میں دیکھا ایک شخص نہایت ایماندار ہے، صبح جلد دکان پر آتا ہے، یہاں تک کہ دکان پر ہی ناشتہ کرتا ہے، پھر تمام دن مکمل وقت دیتا ہے، خوب جان مارتا ہے، رات کو پھر دیر سے بعد از عشاء گھر جاتا ہے، مگر جاتا پیدل یا رکشے پر ہے۔ اسے کافی مدت تک بیٹھنے کے بعد بھی اس پہ ہم کو خوشحالی نظر نہیں آئی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے اہم نقطہ، کاروباری لوگ پڑھنے والے بغور پڑھیں، اور جو میں بتا رہا ہوں نا غور سے سننا، کان کھول لینا، زیتون کا تیل ڈال کے کان کھول لو، سنو غور سے۔ اہم نقطے کی بات بتانے لگا ہوں۔ اللہ کے رزق کی تقسیم بھی عجیب ہے۔ عجیب کے کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم کو جہاں سے رزق آتا نظر آتا ہے وہاں سے رزق ہم کو نہیں مل رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ گاہک ہمارا رزق لے کر نہیں آ رہا ہے، دکان سے بظاہر رزق آتا نظر آتا ہے، فیکٹری کارخانے سے رزق آتا نظر آتا ہے، مگر یہ سب دھوکہ ہے۔ رزق حاصل کرنے کے لیے رزق کی تقسیم کرنا ضروری ہے، تمام کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ غربا، مسکین، ضرورت مندوں میں اپنی کمائی کو کھول دو۔ اللہ بہت خوددار ہے، وہ کسی کا دیا رکھتے نہیں ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تم مخلوق کو دو گے تو اللہ فوراً 70 سے 700 گنا یا پھر بے حساب تم کو واپس کر کے لوٹا دیں گے۔ یہ نقطہ مالدار بننے کا ہے۔ وہ میرے جاننے والے، میرے قریبی ساتھی ہیں، مغل اسٹیل والے، تبلیغ میں لگے ہوئے یار، کم و بیش میرا گمان ہے شاید 5000 یا ہو سکتا ہے 10,000 آدمی کام کرتا ہوں گے۔ اتنی بڑی اسٹیل مل ہے مغل پورے کے اندر، مغل اسٹیل کے نام سے، اور یہ تبلیغ پہ جاتے ہیں، مالکان تبلیغ پہ جا رہے ہیں صاحب، تقریباً 4 مہینے جا رہے ہیں، 7 سال کی جماعتوں میں چل رہے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، ان کے بیٹے بھی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو اپنے اس امتیاز اسٹور والے، شاید میرا خیال ہے امتیاز اسٹور بک گیا ہے، دوسرا نے لے لیا۔ اس سے پہلے امتیاز اسٹور والے تھے ہمارے تبلیغی ساتھی تھے اور بڑے آدمی تھے، ان صاحب کا تو انتقال ہو گیا، جو مین مالک تھے۔ ان کے بچے تھے، ان بچے شاید ہیں یا نہیں، میں نے بھتیجے سے ملا ہوں، میں وہ ڈیفینس والے اس پہ تھا، میں نے بولا ارے تم کہنا ہاں میں فلاں ان کا مقبول صاحب کا بھتیجا ہوں، اور اب میں آیا ہوں یہاں پہ، مگر میرا ہونا نہ ہونا سب برابر ہے۔ اللہ کا ایسا نظام چل رہا ہے، اللہ پاک بادشاہ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، تو کسی کو ہونے نہ ہونے سے کچھ نہیں ہو رہا، دنیا اسی طرح چلتی رہے گی، بس گر ہیں۔ تو والد صاحب بتا رہے تھے کہ اگر مالدار بننا چاہو تو ہر ماہ دعوت کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اگر بہت زیادہ ہی مالدار بننا چاہو تو ہر ہفتے دعوت کرو، کھانا کھلاؤ، بہت ہی جلد بہت مالدار ہو جاؤ گے۔ اس میں قید غریب کی نہیں ہے، بھوکے کی ہے۔ اب اپنے عزیز رشتہ داروں کو ہر ہفتے 10 دن بعد دعوت کرو، ہر کھانے والا بھوکا ہوگا تو جبھی تو کھائے گا، صرف غریبوں کو انتظاری کرتے نہ رہنا، اپنے میل ملاق والوں پہ سخی ہو جاؤ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جب ایک دفعہ ہاتھ کھل گیا، جو شخص پیٹ بھروں کو کھلا سکتا ہے وہ کب غریبوں کو بھوکا چھوڑے گا؟ سخی کا بیڑا پار ہے، جہاں بھی سخی رہے گا اللہ اس کو بادشاہ بنا کر رکھیں گے، خواہ وہ ملک میں ہو یا پھر مسافرت میں، سخی پر اللہ مہربان ہے۔ میں بزرگوں کے ہاتھوں پلا بڑا تھا، انہی کے فرمودات کے مطابق کاروبار کو شروع کیا، دیکھتے دیکھتے کاروبار کے پر یعنی ونگ لگ گئے، میری دکان پر میل جول والوں کا ہجوم رہنے لگا، میں ان کا احترام ہی خالی نہیں کرتا بلکہ اہتمام رزق بھی کرتا تھا، چائے پانی کھانا کھلے عام تھا، سموسے پلیٹ میں کبھی نہیں منگائے، 2-4 مہمان آئے تو پورا طباخ، جو اتنا بڑا طباخ جس میں سموسے تل کے رکھے جاتے ہیں وہ منگا لیا، پھر خوشی خوشی کو کھلاتا ہے، دل تک پہنچنے کا راستہ حلق کے راستے ہی جاتا ہے۔ میں نے اپنے باپ کو دیکھا، وہ سموسہ آتا ہے نا، یہ تب طباخ آیا، اس کے اندر 20 سموسے، آدمی 4 ہیں، موبائل صاحب نے سموسے کو تو آدھا توڑے اور کھا بھائی، اب وہ کہتا ہے یار سموسہ واپس تو جائے گا نہیں، مجبوراً کھاتے، بہت سخی تھا ہمارا باپ، یا اللہ مجھ میں میرے باپ والی صفت پیدا کر دے۔ بہت کم لوگوں کے اندر میں نے سخاوت دیکھی ہے، بہت سخی لوگ بہت کم ہیں، بہت سخی لوگ، دل بہت بڑا چاہیے سخاوت کے لیے۔ یہ میرا دوست ہے، صادق کے اندر الگ کوالٹی ہے، وہ تو میرا دوست ہے، بڑا آدمی ہے، مگر ایک جو سخاوت جو دیکھی نا میں نے اس کے اندر دیکھی، میرا دوست ہے فیصل جمیل کھٹے کا بیٹا، یار کیا قیمتی آدمی، اس سے کہو کہ یار وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھائی پوزیشن ایسی ہے، ایک میرا دوست نے مجھ سے کہا بھی حالات خراب تھے، مجھے کہا یار وہ سگریٹ کا پیکٹ چاہیے، سگریٹ نہیں مل رہی، میں نے اس سے بولا جب میں جا رہا تھا، میں نے کہا یار بھائی وہ بات یہ کہ میرا دوست ہے اس کو سگریٹ چاہیے، تو سگریٹ کا پیکٹ لا دینا، پیسے کا میں بول بھی نہیں سکتا، مجھے خود شرم آتی ہے، مجھے پتہ ہے یہ اتنا بڑا
تو شام میں آیا اور مجھے کاٹن 10 پیکٹ 20 پیکٹ کا جتنے کا ہوتا وہ مجھے دے کے چلا گیا. پیسے کا تو میں پوچھ ہی نہیں سکا, مجھے خود اس سے مطلب وہ ایسا آدمی, اس سے پوچھنا نقصان ہے, جو پوچھو گے تو اس کے وہ آ جائے گی گردش. اتنا بڑا آدمی, اللہ اس کو خوش رکھے اچھے سے. پھر خوشی خود کو میرے والد صاحب خوشی خود کو کھلا, دل تک پہنچنے کا راستہ حلق کے راستے ہی جاتا ہے. کسی کا حلق میٹھا کر دو, جس کا حلق میٹھا کر دو گے آپ کے لیے وہ نرم ہو جائے گا. ہر شخص محبت کا بھوکا ہے, انسان کی فطرت میں ہی سرائیت کی خواہش ہے. آپ کسی کے آنے کو سراہتے ہو تو وہ آپ کا مرید ہو جاتا ہے. میری ساس ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بیٹا گڑ نہیں دیتا تو گڑ جیسی بات تو کر, پھر تم جس کو بھی گڑ دو اور گڑ جیسی بات بھی کرو تو وہ غلام ہو ہی جائے گا. میرے کاروبار کے بڑھنے میں خوشحالی کا عنصر نمایاں ہے. شہد کی ایک بوند سینکڑوں مکھیوں کو اپنے ساتھ چپکا لیتی ہے, جبکہ سرکہ وینیگر کی پوری بوتلیں قریب ایک مکھی نہیں آتی. ہم تو انسان ہے, جب ایک کیڑا یہ سمجھتا ہے تو انسان پھر انسان شہد جیسے اخلاق میں چپک جاتا ہے. ہر آنے والا شخص کو ہمیشہ اپنے سے بہتر انسان سمجھتا ہے. یعنی والد صاحب نے کہا میں ہر آنے والے شخص کو اپنے سے بہتر انسان سمجھتا تھا. اس ایک خوبی نے مرزا عبدالرؤوف بیگ کو تمام صدر بازار میں مقبول بنا دیا. یہ میرے باپ کی کوالٹی تھی کہ جس جگہ رہے مقبول ہی رہے. میں نے دیکھا, جو کہتے تھے سچ کہتے ہیں. کلکتہ میں مقبول رہے ہوں گے بالکل ضرور, میرا باپ کہتا تھا. پھر صدر کے اندر میں نے دیکھا, پھر اس کے بعد بقایا زندگی ہمارے ساتھ گزاری, کیونکہ میرا گمان ہے کہ میری عمر شاید 30 سال تھی. والد صاحب کا انتقال ہوا, 30 سال میں اپنے باپ کو دیکھتا رہا. اس کا بہت بڑا آدمی تھا, اللہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اچھا, کل کا آنے والا شخص لوگوں کا پسندیدہ شخص بن چکا تھا. یعنی میرا باپ تو کل ہی آیا تھا پاکستان, 47 ہوا جب ہی آیا پاکستان کے اندر. وہ آج وہ مقبول ہو چکا تھا عام لوگوں سے زیادہ. بازار میں بیٹھا تھا جہاں پر ہر قوم, ہر نسل, ہر کوش کا آدمی میرا چاہنے والا تھا. والد صاحب کہہ رہے ہیں بڑے سے بڑا آدمی اور چھوٹے سے چھوٹا آدمی مجھے جانتا تھا. ہر آدمی میرے قربت کا خواہش مند تھا. میں ہر ایک کے دل کا رفیق تھا. کاروبار میں صرف دوستی نہیں بلکہ کاروباری دوستی بھی بڑھ رہی تھی. پاکستان میں نئی ایئر لائن اورینٹ ایئر ویز, یا یہ سے پہلے اس کا نام اورینٹ ایئر ویز تھا, بنی تھی. وہاں کے لوگ میرے واقف کار تھے. انہوں نے مجھے ایئر لائن کے اسٹاف کے لیے جوتوں کا آرڈر دیا. بہت بڑا آرڈر تھا, میرے وہم و گمان سے بڑا. پھر مزے کی بات یہ کہ پیسہ بھی کام کرنے کو مجھے ایڈوانس دے دیا. پھر تو کاروبار عروج پر چلا گیا. تمام کاریگر کام والے میرے مرید ہو گئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پیسہ مزدوری کے وقت ہی دیتا, جس سے مجھے مال دیا. میں نے کہا لے پکڑ پیسہ. آرڈر دھیرے دھیرے تکمیل تک پہنچ گئی. کیا بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو مزدوری اس وقت دو جب اس کا پسینہ بھی خشک نہ ہو. یعنی وہ کام کیا لو اس کا پیسہ دے دو. یہ والد صاحب کو ہنر آ گیا تھا کہ وہ مزدور کو مزدوری دیتے تھے. تو ہر ایک آدمی شوق سے کام کرتا تھا. ہجوم لگا ہوتا تھا کاریگروں کا. پھر آرڈر دھیرے دھیرے تکمیل تک پہنچ گیا. پھر دوسری بڑی کمپنیوں نے بھی آرڈر دینے شروع کیا. کاروبار حد سے زیادہ بڑھ گیا. جو میرے کاروبار میری طاقت سے زیادہ. میں نے اس وقت کی بڑی بڑی کمپنی کو معذرت خط لکھے, بھائی میں آرڈر قبول نہیں کر سکتا, میرے پاس بہت کام تھا. مگر لوگ بضد تھے, کام کروائیں گے تو مرزا عبدالرؤوف بیگ سے. واہ رے میری تقدیر, میری قسمت. خوشحالی نے میرے دوستوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ کر دیا. میرے پاس بیٹھنے والوں میں معمولی سے لے کر اعلیٰ افسران تک میرے دیوانے تھے. خوش اخلاقی اور مہمانداری وہ ایسے حربے ہیں کہ جس سے دوستی کے ناطے مضبوط ہوتے ہیں. دوستی سب سے بڑا رشتہ ہے. شیخ سعدی فرما گئے زبان شیریں ملک گیری, جس کی زبان مٹھاس ہے اس کی پکڑ بہت مضبوط ہوتی ہے. جہاں کوئی چیز کارآمد نہیں ہوتی وہاں دوستی کام آتی ہے. خوش اخلاقی کا کاروبار کا پہلا زینہ ہے, مگر یہ صلاحیت خدا داد ہوتی ہے. بناوٹی خوش اخلاقی الٹا اثر ڈالتی ہے, جس سے نفاق پیدا ہوتا ہے اور دشمنی کو جنم لیتا ہے. اسی عرصے کے اندر ایک فوجی افسر تھے, ایئر فورس کے ایئر کوموڈور خالد جمیل صاحب, الحاج شمیم الدین کے رشتہ دار تھے, بدایوں کے تھے. مجھے بعد میں پتہ چلا میرے والد صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے. ریٹائر ہو گئے تھے تو میرے پاس بیٹھ کے بیٹھتے. وہاں بڑے آدمی تھے, وہ بہت بڑے آدمی, چہرے سے ہی بڑے تھے. انسان اپنے چہرے کے نیچے چھپا ہے, انسان اپنے ہاتھ کے نیچے چھپا. جیسا بولو گے نا زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے, جیسا بولو گے پتہ چل جائے گا یہ کتنے پانی کے اندر ہے. تو وہ صاحب بیٹھتے تھے
اور وہ مسلم لیگ کے تھے، ایوب خان کے قریبی ساتھی میں تھے. انہوں نے والد صاحب سے کہا کہ بھائی تمہاری ساکھ میں اتنی دیکھتا ہوں صدر کے اندر کہ اس جیسا تمہارے جیسا آدمی اتنی مقبولیت ہے کسی کی نہیں، تو تم ایسا کرو کہ الیکشن لڑو. تو بی ڈی ممبر ہوا کرتے، والد صاحب کو بی ڈی ممبر لڑایا اور والد صاحب وہاں پہ سلیکٹ ہو گئے اور والد صاحب وہاں کے کونسلر بن گئے. اور والد صاحب کا یہ تھا کہ ہر آدمی باپ کا میرا مرید تھا. یہ میں نے اپنے باپ کو دیکھا، جدھر وہ چلتے تھے 25 آدمی میرے والد صاحب کے پیچھے چلتے تھے. پنجگانہ، اچھا اس سے کیا ہوا، میرے والد صاحب پنجگانہ نمازی تھے، تو 25 آدمی چلنے میں کم ہو گئی، 15 آدمی تو نماز مسجد تک جاتے تھے، نماز پڑھتے تھے. میرے والد صاحب نے کبھی نماز کے ٹائم پہ کاروبار نہیں کیا. اذان ہوئی، انہوں نے اذان سنی، کام چھوڑا، ویسے کا ویسی اور چلے گئے مسجد کی طرف. مسجد میں نماز پڑھی، کیونکہ ظہر اور عصر تو میں نے دیکھی. مغرب یا تو کبھی پڑھتے تھے وہاں پہ، ورنہ کبھی بس کے اندر یا رکشے میں بس میں کبھی نہیں بیٹھے، رکشے میں آتے تھے، رکشے میں آ کے نماز پڑھی، مسجد کے اندر جا کے واپس گھر آ گئے. عشاء ہمیشہ گھر میں پڑھی، زیادہ تر عشاء میں نے والد صاحب کو گھر میں دیکھی، انہوں نے گھر میں پڑھی. ایک چوکی تھی، اسی کے اندر جانماز بچھی تھی، وہاں نماز پڑھتے تھے. اور صبح فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے، مسجد جاتے تھے یا گھر پہ پڑھتے تھے. آخری دنوں کے اندر جب وہ باہر رہنے لگے، سعودی عرب جاتے تھے، ترکی جاتے تھے، تو گھر پہ آتے تھے، گھر پہ صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے. ہمیشہ میرے والد صاحب تہجد کے وقت اٹھتے تھے، پتہ نہیں کیا کرتے ہوں، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے. اور یہ اللہ پاک نے ایسا کیا کہ میرا باپ اتنا بڑا، اللہ اس کو کروٹ نصیب کرے. مجھے میرے باپ نے جب میں جیسی بڑا ہوتا چلا گیا نا، الگ کمرہ دے دیا. اللہ نے ایسی جیسی اللہ سے مانگوں گے اللہ ویسی دے گا. مجھے ایک الگ کمرہ مل گیا، میں اکیلا اس کمرے میں سوتا تھا اور میں دیر تک سوتا رہا. آج تک بھی دیر تک سوتا ہوں. وہ تو بڑھاپا آ رہا ہے دھیرے دھیرے کیا تھا آ گیا بڑھاپے، تو میں اس کے اندر چلا جاتا ہوں نماز پڑھنے مسجد کے اندر، فجر کی نماز. مگر بہت مزہ ہے فجر کے اندر اٹھ رہی مزہ ہے. میرے والد صاحب نے کسی سے کہا کہ بھائی بات سن، پوچھا کسی نے، یار بھائی صاحب نے تیز لوگوں نے کہا یار بات سن، اگر تجھے صبح اٹھنا ہے نا اللہ کی حمد و ثنا کرنی یا مزے لینے زندگی، صبح اٹھ جا، مت پڑھ نماز. صبح اٹھ کے وہ دیکھ، صبح اٹھنے میں جو لذت ہے نا وہ تیرے پورے دن پہ بھاری ہے، سارا دن طویل ہو جائے گا تیرا. اچھا والد صاحب کہتے ہیں میں نے دوسری دکانوں کو کرائے پہ دے دیا اور 2 دکانوں کو بیچ کر سیل بھی کر دی. اب میں پاکستان بننے کے شروع میں ہی مالدار ہو چکا تھا، یہ اللہ کی دین ہے. صدر کے علاقہ چونکہ خریداری میں پورے کراچی کا مرکز تھا، کسی بھی شہر میں صدر بازار کی وقتوں میں بڑی اہمیت تھی، کیونکہ صدر کہتے ہیں فارسی میں 100 کو صد، اور در کے معنی دروازے کے، یعنی صدر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بے تحاشا رستے نکلتے ہیں. اور میں اس زمانے میں وہاں کا کونسلر ہو چکا تھا، یعنی وہ تو ایوب خان جب میں ادھر کا کونسلر ہو چکا تھا. کتنا بڑا میں آدمی تھا، ویلیو تھی میری. یہ شاید 1950 کا وقت ہوگا. میں خوب جوان تھا، سرخ و سفید رنگت والا، کوئی مجھے لالا کہتا، کوئی خان صاحب. ویسے میرے جاننے والے مجھے بخاری صاحب کے نام سے جانتے تھے. میرے ملنے جلنے والوں میں فوجی افسر، گورنمنٹ افسر، بڑے چھوٹے کاروباری حضرات، غرض کے ہر طبقے کے لوگوں سے میرے تعلقات تھے. گنڈے، آوارہ، نشئی، شرابی، کبابی لوگوں سے میرے تعلقات کبھی نہیں رہے. کاروباری تھا، فالتو بیکار لوگوں سے میں کبھی سلام دعا بھی نہیں کرتا تھا. ایسا نہیں تھا میرا ہر ایک کے ساتھ تعلقات تھے، نہیں. میں نے کاروباری آدمی تھا، شریف آدمی تھا، نمازی آدمی تھا. میں نے کبھی گنڈوں سلام دعا بھی نہیں کی. میرے استاد محترم کہتے تھے بیکار انسان دنیا میں اندھے کی مانند ہے، اور اندھے کو دعوت دو گے تو دعائیں گے. ایک تو خود اندھا، دوسرا اندھے کو لانے والا. یعنی خراب آدمی دوستی کرو گے تو وہ ایک آئے گا تو آئے گا، میں اس کے ساتھ دوسرا آدمی آئے گا وہ بھی خرابی ہوگا. میری دکان اب ادارہ بن چکی تھی، مگر میرے بہت سے جاننے والے ایسے تھے جن کا کاروبار سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا، مگر جو ایک دفعہ مجھ سے مل لیتا میرا گرویدہ ہو جاتا. انہی جاننے والوں میں گورنمنٹ کے آفیسر بھی تھے. ایک ان میں جاننے والے موضوع شخص اعجاز علی خان تھے، جو مجھ سے سرراہ ملے اور میرے دوست ہو گئے، اور ٹیلی فون ایکسچینج میں ملازم تھے. اس وقت کے دور میں ٹیلی فون کے محکمے کا ملازم بہت بار رسوخ ہوتا تھا، بہت ہی اس کی اہمیت ہوتی تھی. انہی کی وجہ سے، اور بوجہ فون عام نہ تھا، اور جو چیز بھی کامیاب ہوگی وہ قیمتی ہوگی. اگر ہیرے ڈائمنڈ بھی عرضہ ملا کرتے تو ان کی قیمت بھی کنکروں کی طرح ہوتی. ہیرا اسی وجہ سے قیمتی ہے کہ وہ نایاب ہے. اسی طرح پوسٹ آفس اور ریلوے کا ملازم بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، جیسے اب امریکہ میں پوسٹ آفس، ریلوے اور ڈاکخانہ، اور یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں. امریکہ کے اندر ان کی بڑی قدر ہے.
اور ریلوے والی سبحان اللہ کیا شان ہے. اعجاز صاحب میرے دوست بنے گئے. دفتر کے بعد ان کی بیٹھک میری دکان پر ہونے لگی. ان کے تمام دوست احباب بھی ان کے توسط سے میرے دوست بن گئے. میرا ٹیلی فون بھی انہی کی وجہ سے لگا اور اس کا نمبر ہے. خواہ بھائی. اچھا بھائی آ گیا.